السلام علیکم، میں ہوں کرم اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں ہم مشرق وسطیٰ اور بالخصوص پاکستان اور افغانستان کی موجودہ ٹینشنز اور پاکستان کی جانب سے جو فضائی حملہ کیا گیا ہے اس حوالے سے فیضان صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ فیضان صاحب، افغانستان ڈیورنڈ لائن کی بات کر رہا ہے، کیا رد عمل ہوگا؟ اچھا، پاکستان کی جانب سے اکرام صاحب فضائی حملے کیے گئے پکتیکا اور ننگرہار 7 مقامات کو یہ وزارت اطلاعات کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم نے ٹارگیٹڈ سٹرائکس کی ہیں۔ اب یہ جو ترلائی امام بارگاہ کے اوپر خودکش دھماکہ ہوا تھا، اس کے تانے بانے بھی آپ بتا رہے تھے کہ افغانستان سے جا کر مل رہے تھے۔ پھر سیکورٹی فورسز کے اوپر گزشتہ دنوں کے دوران جو ریسنٹ حملے ہوئے تو اس کے رد عمل میں پاکستان کی جانب سے یہ سٹرائکس کی گئیں۔ 7 مقامات کو ٹارگیٹڈ سٹرائکس کے نتیجے میں نشانہ بنایا گیا، لیکن افغانستان کی جانب سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے تو افغانستان کی جانب سے کہا گیا کہ جی ایک مدرسے کو، اسکول کو اور گھروں وغیرہ کو جو ہے وہ پاکستان نے نشانہ بنایا۔ سویلینز کا نقصان 23 بتایا جا رہا ہے کہ 23 جو ہیں انکلوڈنگ خواتین اور بچے، یہ افغانستان کی سائڈ۔ حالانکہ یہی ہوتا ہے، جو حملہ کرنے والا ہو وہ یہ کہتا ہے کہ جی ٹارگیٹڈ سٹرائک تھی، اور جو حملہ جھیلنے والا ہو، جو بھی حملہ جھیلنے والی پارٹی ہو، تو اس کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ جی سویلینز نشانہ بنے۔ اب اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا ہے، میں تصاویر وغیرہ دکھا رہا ہوں تو اس سے اندازہ لگاتے ہیں، ویورز اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی سٹرائکس تھیں۔ تو بہرحال پاکستان کا ورژن اور افغانستان کا ورژن ڈیفرنٹ ہے، اور جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی ڈیورنڈ لائن، تو یہ بھی جیسے رد عمل سامنے آتا ہے نا کہ جی سویلینز کو ٹارگٹ کیا، اب ہم ریٹیلیٹ کریں گے، تو افغانستان کی ریٹیلیشن کے بیان میں ایک لگی بندھی جو ڈیورنڈ لائن کی ان کو تکلیف ہے نا، وہ تو پاکستان کی آزادی سے ہی ہے۔ اور یہ جو برطانیہ نے صرف ڈیورنڈ لائن نہیں بلکہ مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین، پھر جو کرز والا معاملہ ہے، دنیا کے کونے کونے کے اندر یہ برطانیہ کے چھوڑے ہوئے مسائل ہیں۔ اور یہ گورا بڑا شاطر تھا اکرام صاحب، یہ جس طرح کے مسائل چھوڑ کر گیا ہے نا تو لڑتے رہیں گے، مسائل جو ہیں یہ حل نہیں ہوں گے۔ جس طرح کے مسائل انہوں نے چھوڑے ہیں نا، انکلوڈنگ یہ مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین بھی انہی کا مسئلہ تھا۔ یہ برطانیہ والے یہ جیوز کو یہاں سے اٹھا کرنا یورپ سے، یہ یہاں بسا کر پھر اس کو جو 2 ریاستی حل ہے وہ بنا کر آدھا ادھورا سے نکل گئے تھے، اب تک لڑ رہے ہیں سارے۔ تو یہ جو ڈیورنڈ لائن والا مسئلہ ہے نا تو یہ بھی انہی کا چھوڑا ہوا مسئلہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے ان کا بیان تو سامنے آتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نہ ان کی اتنی پاور ہے کہ یہ اس لیول تک یہ جنگ لے کر جائیں، ڈیورنڈ لائن تک۔ ہر مرتبہ ان کی جانب سے کہا جاتا ہے ہاں یہ ہوگا کہ تخریب کاریاں یا بارڈر کے اوپر جھڑپیں وغیرہ، بارڈر کے اوپر حملے یا ان سائڈ پاکستان تو تخریب کاریاں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ فیضان صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے رد عمل کے طور پر پاکستان میں کہ مسلم برادر ملک ہے ہمسایہ، تو اس کے اوپر رمضان المبارک میں حملہ جو ہے اس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں رمضان المبارک کو چھوڑ دیں، مسلم برادر ملک ہے تو رمضان المبارک ہو یا کوئی بھی ماہ ہو تو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا۔ برادر مسلم ممالک کے درمیان یہ جو بھارت تخریب کاری کر رہا ہے، پراکسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اب رمضان المبارک سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو آپ نے ہی کور کیا نا جو ترلائی امام بارگاہ کے اوپر جو خودکش دھماکہ ہوا۔ آپ بتا رہے تھے کہ ہاسپٹل کے اندر کس طرح کے مناظر تھے، کس طرح کی چیخیں تھیں، کسی کا لخت جگر۔ میں دیکھ رہا تھا کہ 4 بہنوں کا ایک بھائی جس کو باپ نے ساری جمع پونجی لگا کے ڈاکٹر بنایا، کیا کرنے گیا تھا؟ وہ جمعہ پڑھنے گیا تھا نا، تو اس کو وہاں پر ٹارگٹ کیا گیا۔ پھر سیکورٹی فورسز کے اوپر آئے دن حملے، تو یہ ریٹیلیشن تو دیکھیں بنتی ہے۔ اور جن فیملیز کے لخت جگر ان سے بچھڑے ہیں تو انہوں نے جب یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی جانب سے ریٹیلیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا، جب تانے بانے پتہ لگ گئے کہ کہاں سے یہ آپریٹ ہو رہا ہے، کہاں سے یہ حملے ہو رہے ہیں، کراس بارڈر یہ جو ٹیررزم ہے، تو اس پر یہ جو ریٹیلیشن گئی ہے تو اس پر یہ جو رد عمل آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سامنے آ رہا ہے، میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا، بدقسمتی کی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ مشرق کے اوپر آپ کا جو ہمسایہ ہے یا مغرب کے اوپر آپ کا جو ہمسایہ ہے اس سے زیادہ خطرناک اکرام صاحب یہ جو انٹرنل ڈویژن ہے نا، یہ جو انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے میرے خیال میں۔ اور یہ اسی کا ریئیکشن ہے، ظاہر ہے کہ جو کچھ ان سائڈ کنٹری کیا جا رہا ہے اور یہ جو مقبول ترین سیاسی جماعتیں ہیں، مقبول ترین سیاسی لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو آپ کہہ لیں کہ 70 سے 80% جو پاکستان کے عوام ہیں ان کا تو یہی رد عمل سامنے آئے گا نا۔ آپ کے 80% کام چاہے وہ درست ہیں یا غلط ہیں تو ان پر تو یہی رد عمل سامنے آئے گا۔ عوام فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں۔ آپ کے جو کردار ہے
यहाँ पर। और ये मैं देख रहा था, आपने भी देखा होगा कि जी एक मुल्क का वजीर आला अगर लाहौर जा रहा है और आपकी तर्जमान ये बयान जारी कर रहे हैं कि जी नशई आ गए तो लाइटें देखो और वापस चले जाओ, तो ये कंपेयर कंट्रास्ट पंजाब का KPK से, फिर बलोचिस्तान से, भाई मुंबई से कंपेयर करो ना लाहौर को, जहाँ पर मैक्रोन जॉगिंग करता फिर रहा है, उससे कंपेयर करो लाहौर को। आप KPK से कंपेयर करके आप तो मुल्क को तकसीम दर तकसीम कर रहे हैं। ये मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ कि किस तरह से जनाब पंजाबी तो पख्तून ये लड़ाई चल रही है। अब अफ़गानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं और यहाँ पर इन्होंने अपना एक दंगल खुला हुआ, और इसकी एक वाहिद वजह मैं आपको बता दूं कि इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन, और इसको एज सून एज पॉसिबल ये यूनिटी की ज़रूरत है। ये डिवीज़न जितनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर होगी ना, तो आप सही भी करेंगे तो वो गलत लगेगा, उसमें से गलत एंगल निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जो कुछ मुल्क के अंदर गलत हो रहा है तो फिर उसकी फ्रस्ट्रेशन है अवाम के अंदर। फैज़ान साहब, दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है ईरान के हवाले से। सर, ये स्टीव विटकॉफ इंटरव्यू दे रहे थे फॉक्स न्यूज़ को, तो एंकर की जानब से सवाल पूछा गया कि भाईजान स्ट्राइक तंग आ गए लोग, आप तो जनाब इतना मिलिट्री बिल्डअप तो कोई जंग करेंगे या प्रेशराइज कर रहे हैं ईरान को। तो स्टीव विटकॉफ ने कहा कि यार डोनाल्ड ट्रंप से, आज ही मेरी इस टॉपिक के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे से बात किया कि भाई जेरल्ड आर फोर्ड पहुंच गया, इब्राहिम लिंकन खड़ा है। जेरल्ड आर फोर्ड, मैं आपको बता दूं कि ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर पहुंच गया है और यही इसकी मंजिल है खबरों के मुताबिक। तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ से कहा, ये बता रहा है कैमरे के ऊपर बैठ कर, कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार इतना मिलिट्री बिल्डअप, इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, सैकड़ों तैयारे, तो ये ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा, ईरान डर क्यों नहीं रहा, ईरान ये क्यों नहीं कह रहा कि ठीक है जी ज़ीरो इनरिचमेंट, तो ईरान ज़ीरो इनरिचमेंट पर क्यों नहीं आ रहा। तो ईरान जो है ना इकराम साहब, वो डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो गया कि इतना ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप, लेकिन ईरान के कान पर तो जूं भी नहीं रेंग रही। ईरान तो बिल्कुल खौफ में नहीं आ रहा, बिल्कुल प्रेशर में नहीं आ रहा, बल्कि ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आने दो, पानियों के अंदर डुबो देंगे तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बिल्कुल मायूस हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया है स्टीव विटकॉफ के मुताबिक, और इसने कैमरे के ऊपर बैठ कर ये बता दिया, और इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया की सुर्खियों में ये खबर है। फैज़ान साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहा है? सर, इसी इंटरव्यू के दौरान जो स्टीव विटकॉफ है ना, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि विद इन वीक और सो ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बना लेगा। अब विद इन वीक, तो ये अगर इनके पास ये इंटेलिजेंस है या इस तरह की ये बातें तो हर वक्त करते हैं सर, 2012-13 से नेतन्याहू इसी तरह की बातें कर रहा है कि महीने बाद न्यूक्लियर बम बना लेगा, साल बाद बना लेगा, बस बना लिया 24 घंटों में बना लेगा। तो ये भी इसी तरह की बातें इनकी जानिब से की जा रही हैं, अपना एक जवाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जी हम इसलिए स्ट्राइक करेंगे क्योंकि ईरान एक हफ्ते में बम बना लेता। हालांकि ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम कोई न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे, लेकिन सिविलियन पर्पसेस के लिए हम अपना जोरी प्रोग्राम जारी रखेंगे। लेकिन ये स्टीव विटकॉफ ने जो बात की ना फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्राइक तो ये करेंगे, अमेरिका स्ट्राइक तो करेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर इसराइल कर देगा और अमेरिका उसको ज्वाइन कर लेगा। तो ये एक मोमेंटम बना रहे हैं, एक जवाज़ बना रहे हैं स्ट्राइक करने का। अब ईरान प्रेशर में तो नहीं आ रहा, अब दूसरा ऑप्शन जो है वो स्ट्राइक ही है। अगर कोई ये समझता है कि जी डिप्लोमेसी के ज़रिए ये ईरान को कुछ इनरिचमेंट की इजाज़त दे देंगे या फिर ईरान के मिसाइल सिटीज़ को छोड़ देंगे, ईरान के ग्रुप्स को छोड़ देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये मिलिट्री ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे। हाँ, इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक तो लिमिटेड स्ट्राइक का ऑप्शन है जिस पर गौर किया जा रहा है कि जी सुप्रीम लीडर को टारगेट करें, उनके साहबजादे को टारगेट करें, और एक है कि फिर अगर ऑल आउट वॉर की तरफ जाए ना अमेरिका, तो फिर पूरी ताकत अमेरिका को भी लगानी पड़ेगी, इसराइल को भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आगे से पूरी ताकत से ईरान जो है वो जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी खतरा है कि ईरान जो है वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी डबो देगा। तो अभी तक तो स्ट्राइक ही ऑप्शन है और लिमिटेड स्ट्राइक ऑप्शन है, जिस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं ना, तो लिमिटेड स्ट्राइक की जाएगी। जेरल्ड आर फोर्ड, मैं आपको बता दूं कि 24 घंटों में ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर दाखिल तो हो गया, और कहा यह जा रहा है कि मेडिटेरेनियन सी ही इसकी मंजिल है,
یہ انڈین اوشن کی طرف نہیں جائے گا. ظاہر ہے کہ وہاں پر یو ایس ایس جیرلڈ, یو ایس ایس ابراہم لنکن پہلے ہی کھڑا ہوا ہے نا, تو دونوں ایئر کرافٹ کیریئرز کو ایک ہی جگہ پر کھڑا کر کے ایک ہی ٹارگٹ تو نہیں بنائے گا امریکہ, تو ڈفرینٹ مقامات پر کھڑا کرے گا ان ایئر کرافٹ کیریئرز کو. تو رشیا اور ایران کی ڈرلز بھی ختم ہو گئی, وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا 2-3 دن پہلے, اور جیرلڈ آر فورڈ بھی پہنچ جائے گا 24 گھنٹوں کے اندر. تو اب اسٹرائک کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بالکل ماحول بنا ہوا ہے. رشیا کے جو ڈسٹرائرز ہیں وہ واپس لوٹنا شروع ہو گئے, اور جیرلڈ آر فورڈ آ گیا, اور پورا ملٹری بلڈ اپ بالکل مکمل ہے امریکہ کا. اور ایران جو ہے وہ پریشر میں بھی نہیں آ رہا, تو پھر اب یا تو ڈپلومیسی یا پھر اسٹرائک. تو پھر اسٹرائک کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر لمیٹڈ یا آل آؤٹ اسٹرائک جو ہے وہ کی جائے گی. فیضان صاحب, جیرلڈ جو ہے وہ بحر روم سے اگر آپریٹ کرے گا تو وہ پورا خطہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرے گا, خطے کی ایئر اسپیس استعمال کی جائے گی, تو عرب ممالک جو ہیں وہ ایسا کرنے دیں گے؟ اچھا, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ابراہم لنکن تو کھڑا ہوا ہے نا انڈین اوشن, وہ تو اگر وہاں سے طیارے اڑتے ہیں یا پھر وہ جو ٹاما ہاک وغیرہ وہ فائر کیے جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ایران سامنے ہے, درمیان میں کوئی ملک نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے جیرلڈ کا, تو وہ میڈیٹرینین سی کے اندر, تو پھر درمیان میں شام, عراق اور یہ عرب کنٹریز کا جو ایئر سپیس ہے وہ استعمال جیرلڈ آر فورڈ جو ہے وہ کرے گا. اور یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ کیا اس کو استعمال کرنے دیں گے, تو تاریخ تو یہی رہی عرب کنٹریز کی کہ انہوں نے سٹیٹمنٹس تو جاری کی کہ نہیں جی استعمال نہیں کرنا, نہیں جی استعمال نہیں کر رہا, لیکن ہر مرتبہ ان کا ایئر سپیس استعمال ہوا. انہیں کرنے نہیں دینا چاہیے. اب ٹکر کارلسن کو انٹرویو دے رہے تھے, جو امریکہ کا سفیر ہے اسرائیل کے اندر, یہ ٹکر کارلسن کو اس نے انٹرویو دیا, بڑا وائرل ہے. تو اس میں ٹکر کارلسن نے سوال پوچھا, اور یہ خود یہ باتیں کر رہا تھا جو سفیر ہے نا, کہ جی فرات سے لے کر نیل تک یہ اسرائیل کو گفٹ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, جو زمین ہے نا یہ اسرائیل کو گفٹ کر دیا. تو ٹکر کارلسن نے سوال پوچھا بڑا حیران ہو کر کہ بھائی فرات سے نیل تک آپ کو پتہ ہے کتنے کنٹریز آتے ہیں؟ اس میں اردن بھی آتا ہے, شام بھی آتا ہے, مصر بھی آتا ہے, اس میں عراق بھی آتا ہے, ایون کہ سعودی عربیہ اور ترکیہ کے بھی تھوڑے تھوڑے حصے آتے ہیں. تو آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اسرائیل یہ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر قبضہ کر لے؟ تو امریکہ کے سفیر نے کہا کہ ہاں بالکل فائن ہے, کرے اسرائیل پورے مڈل ایسٹ کے اوپر قبضہ کرے, اس کو تو اللہ نے گفٹ کر دی لینڈ. تو اس پر سعودی عربیہ کا بھی بڑا رد عمل سامنے آ رہا ہے, مذمتی بیان سامنے آ رہا ہے. حالانکہ سب کچھ کلیئر ہے ان کے سامنے کہ یہ ایک ایک کر کے جو امریکہ ہے, اسرائیل ہے, یہ ایک ایک کر کے لبنان کو دیکھ لیں, شام کو دیکھ لیں. شام کو لے کر, احمد الشرا کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اندر بریفنگ روم میں بیان جاری کیا کہ میں نے انسٹال کیا ہے احمد الشرا کو, جو شام کا سربراہ ہے نا, اس نے کیٹیگوریکلی کیمروں کے سامنے کہا کہ میں نے انسٹال کیا, بڑا زبردست کام کر رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ نظر آ رہا ہے بھائی وہ جو اس کے پڑوس میں ہو رہا ہے, اس نے بریک لگا دی وہاں, نہ اس سے متعلق ایک بھی بیان نہیں جاری کیا جا رہا. فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل چپ سادھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دیا کہ میرا ہی آدمی ہے بھائی, میں نے انسٹال کیا ہے. تو یہ فرات سے لے کر نیل تک یہ نہیں ہے کہ یہ اسرائیل قبضہ کرنے کا, یہی ہوتا ہے نا قبضہ, کہ آپ پپٹ گورنمنٹ انسٹال کر دیں ہر کنٹری کے اندر. اب اردن کیا ہے, مصر کیا ہے جو ایران کے میزائل روکتے ہیں, اب شام کیا ہے, یہ قبضہ ہی ہے نا ایک طرح کا. اب یہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل ہی بن جائے گا پورا مڈل ایسٹ, تو یہی ہے قبضہ. اور یہ آہستہ آہستہ اپنا قبضہ بڑھا رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. تو یہ جو باقی بچے کچے کنٹریز ہیں نا جو مذمتی بیانات جاری کر رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے بیانات کے بعد, کہ وہ امریکہ کے سفیر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کر لے قبضہ, ہم تیرے ساتھ ہیں. تو اس پر مذمتی بیان تو نہیں بنتا نا, اس پر تو بڑا اسٹرکٹ رد عمل سعودی عربیہ کی جانب سے جانا چاہیے, اور کیٹیگوریکلی یہ ایئر سپیس وغیرہ یہ بند کر دینی چاہیے اپنی, اور استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. کیونکہ یہ ان کا ہدف جو ہے وہ صرف ایران نہیں ہے, بلکہ تمام کے تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ ان کا ہدف ہیں. اور یہ اپنے اہداف کو بڑی سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ اچیو بھی کرتے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ ہے ڈویژن. یہ تو مسلمان ممالک کے اندر ڈویژن ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں. سر یہ آپ نے جو سٹارٹ میں بات کی نا, پاکستان ہو یا افغانستان ہو, بھائی تم ڈیورنڈ لائن, مسجد الاقصیٰ سے زیادہ انہیں ڈیورنڈ لائن کی باتیں ان کی جانب سے کی جاتی ہیں. اور ہمارے جو ایئر کرافٹس ہیں اتنے تگڑے پاورفل, ہم نے جلا دیا, راکھ کر دیا. تو یہ بس افغانستان تک ہی محدود ہیں. اب آپ خود بتاتے ہیں کہ بھائی بھارت کی بھی انوالومنٹ ہے, تو آؤ نا پھر.
تو پھر یہ جو فلسطین کے اندر جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے تو وہاں تو جا کر آپ اسرائیل کے وزیر خارجہ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر آپس میں لڑنے کے شیر آئیں گے۔ مسلمان ممالک تو نہ صرف ملک کے اندر یہ اتفاق کی، یونٹی کی، اتحاد کی ضرورت ہے، بلکہ پوری امہ کے اندر یہ اتفاق کی اور یونٹی کی ضرورت ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت ساری دعائیں کریں ملک پاکستان کے لیے بھی، اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کریں کہ یہ یونٹی، یونائٹڈ یو اسٹینڈ، یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، نہ کہ ٹرمپ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسلمان بالکل غلط سمت میں یہ جا رہے ہیں، جس سائیڈ پر انہیں جانا چاہیے وہاں جانے کے بجائے یہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں پر یہ انڈیا کا پروپیگنڈا، جو اس نے بلاول بھٹو نے بات کی تھی نا کہ یہ ٹیمو ورژن آف نیتن یاہو، وہ یہاں پر انہیں آپس میں لڑوا رہا ہے، اور وہ وہاں پر انہیں عرب کنٹریز کو ایران سے لڑوا رہا ہے، جو بڑا ورژن ہے نا نیتن یاہو۔ تو یہ اس پروپیگنڈے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ فیضان صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ویورز، ہم نے مشرق وسطیٰ اور بالخصوص پاکستان اور افغانستان کا جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا؟ کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔